میں گھبرا گیا تھا بڑودہ کی سینٹرل جیل میں سب سے پہلے. آج آپ کے سامنے میں یہ پہلی بار اظہار کر رہا ہوں، پہلی بار کہ ملاقات میرے اپنوں سے بھی نہیں ہو پاتی تھی، میرے رشتہ داروں سے، میرے بیوی بچوں سے بھی ملاقات. اس وقت سب سے پہلے میرے پاس میری خیریت دریافت کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے، جو قاصد آتا ہے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں، تاج العلماء نورانی میاں صاحب کی طرف سے. سادات کی چھوچا کا پیغام لے کر دو بندے میرے پاس حاضر آئے، اور وہ خصوصی آفس کی ملاقات لے کر. مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے. میں نے واپس وہیں بیٹھ کر کے تحریر بھی لکھ کر دی تھی، پہنچی یا نہیں پہنچی معلوم نہیں. بہرحال یہ ایک بات ہے میرے عزیزوں، اس وقت گھبراہٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، ہم دین کا ہی تو کام کر رہے تھے. میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد سے پھر یہ سب چیزیں بھول گیا. حضرت ابو جندل کی بات میں کہہ رہا ہوں. کفار مکہ، مشرکین مکہ نے 6 سال تک قید میں رکھا، اور حضور ہجرت کر کے چلے بھی گئے. 6 سال کے بعد حضور تشریف لائے. کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے. ایک بندہ قید میں ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر مقام پر پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے آئے. اور اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین عمرہ کرنے نہیں دینا چاہتے. ایگریمنٹ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے. اس ایگریمنٹ کے جو بند تھے، جو عقود تھے، اس میں سے پہلی چیز یہ بھی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے جائے تو آپ اسے واپس کریں گے، اور مدینے کا کوئی شخص بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ مان لی گئی تھی یہ شرطیں. جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنے تھے نا ایگریمنٹ کے، اس میں یہ چیز تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو مان لیے تھے، لیکن ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی دونوں کے درمیان، قریش اور حضور کے درمیان، مکہ کے کافروں اور حضور کے درمیان ایگریمنٹ. اسی اثنا میں وہ ابو جندل صحابی جو سالوں سے جیل میں تھے، دروازہ توڑ کر نکل آیا. میں جانتا ہوں ایک قیدی کو اگر باہر کی صرف ہوا بھی مل جائے، اس کی زندگی کچھ اور ہی لگتی ہے. اس کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی وہ محسوس بھی نہیں کرتا. جانتے ہو گھر کے کھانے کا ایک لقمہ قیدی کو ملتا ہے تو 1 مہینے تک دعا کرتا ہے. ہاں، یہ دیکھی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں. ایک لقمہ مل جائے گھر کا. ایسے حالات